اگر اس جنگ کو نہ روکا گیا تو اس سے یہ خدشہ لاحق ہے کہ کہیں وہ تیسری یہ عالمی جنگ کا سبب نہ بن جائے۔ فلسطین کی بھرپور امداد کی جائے، چاہے وہ مالی ہو چاہے دوسری جان سے ہو، فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور انڈیا کے اوپر اگر یہ امید لگا لینا محض غلط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ الخدمت وہاں پہ جا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ الخدمت کے نام سے ایک تنظیم ہے جماعت کی، وہ وہاں پہ سب کچھ کر رہی ہے۔ وہ امداد، ہر طرح کی امداد جا رہی ہے صرف الخدمت کے پلیٹ فارم سے۔ جب تک یہ کرسی کا کھیل نہیں ختم ہوگا ہمیں دوسروں کی فرصت نہیں یا کسی کی طرف آئے گی۔ ہمارے اپنے مصائب جو ہم اپنے حل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا کرسی کا کھیل اتنا ہے، ہمیں دولت کا نشہ لگا ہوا ہے۔ مذہب کا استعمال کر رہے ہیں، یہ مذہب کی چادر کو اوڑھ کے صرف سیاست کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ یہ بات سوچ سکتے ہیں تو یہ کم از کم ہماری حکومت کو یہ بات سوچنی چاہیے۔ یہ ان کا پہلا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ محمد فاروق۔ مزمل علی۔ محمد کاشف۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل کافی ریئیکشنز۔ ویورز، پاکستانی پولیٹیشین مولانا فضل الرحمان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ بار بار انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی نریندر مودی کا نام لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں وہ اسرائیل اور حماس کو لے کے بول رہے ہیں کہ میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں کہ نریندر مودی ابھی تک خاموش کیوں ہیں۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر اعظم نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ نریندر مودی اسرائیل اور حماس کی جنگ کو روکنے میں قیمتی رول ادا کریں۔ یہ وہی مولانا ہے جو سڑکوں پر سرے عام نکل کر کہتے ہیں کہ ہندوستان نہ کبھی پاکستان کا دوست ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ آج یہی مولانا انڈیا سے مدد مانگ رہے ہیں، انڈیا سے بول رہے ہیں کہ نریندر مودی ابھی تک خاموش کیوں ہیں؟ چلتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف، ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ۔ جی بالکل، آپ کی بات صحیح ہے۔ یہ فضل الرحمان صاحب فلسطین کا ساتھ بالکل نہیں دے رہے، حالانکہ ان کو چاہیے کہ فلسطین کے حوالے سے ایک دو بیان دیں، ان کے حق میں ایک آدھا بیان ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ صرف مذہب کا استعمال کر رہے ہیں، یہ مذہب کی چادر کو اوڑھ کے صرف سیاست کر رہے ہیں۔ ان کو اپنی سیاست سے غرض ہے، صرف اپنی حکومت میں رہنے سے غرض ہے، لیکن ان کو مسلمانوں سے کوئی عقیدت نہیں، کوئی محبت نہیں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ فلسطین کی بھرپور امداد کی جائے، چاہے وہ مالی ہو چاہے دوسری جان سے ہو، فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر مسلمان کہتے ہیں، ہم لوگ پاکستانی کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ مدد کرتے ہیں تو IMF ہے، امریکہ ہے، ہم لوگ مقروض ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، تو کیا ہم پاکستانی ہوتے ہوئے، ہم مسلمان ہوتے ہوئے کہ مسلمان کنٹری کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو ہم ایک انڈین کنٹری، ایک ہندوستان ملک کو بولتے ہیں کہ وہ جا کے ان کا ساتھ دے؟ جی بالکل، آپ کی بات صحیح ہے۔ تو اس حوالے سے یار عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ حکومت کیا چیز ہے، کیا کرتی ہے، کس لیے کرتی ہے۔ یہ ان کا ایک صرف کاروبار ہے یار، انہیں کوئی دین سے نہیں غرض، کوئی کسی قسم کی۔ اس لیے عوام کو چاہیے کہ جب وہ ووٹ دیتی ہے نا تو وہ اسلامی جماعت کا انتخاب کرے، کوئی مذہبی جماعت ہو لیکن اچھی جماعت ہو، جیسا کہ جماعت اسلامیہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ ایک بہت اچھی جماعت ہے، کرپشن سے پاک ہے، مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرتی ہے۔ اور لہٰذا عوام کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو ہم کس کو دے رہے ہیں، ان کا مذہب سے کتنا کا تعلق ہے۔ جب ان کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں تو وہ کیسے امداد کریں گے فلسطین میں؟ جماعت اسلامی آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف اور صرف دین کی خاطر آگے بڑھے گی یا وہ اس ملک کے قرضے کو بھی ختم کر سکتی ہے؟ جی وہ دونوں کام کر سکتی ہے الحمدللہ، کیونکہ ان میں کوئی بھی آدمی کرپٹ نہیں ہے۔ وہ ٹوٹلی، اگر چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر 73 کے آئین کے مطابق کہا جائے تو وہ صرف ایک جماعت اسلامی ہی ہے جو اس سے کرپشن سے پاک ہے، تو وہ انشاءاللہ سارے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس دفعہ بھی چند دن پہلے کی بات ہے، سینیٹر مشتاق احمد خان قزا گئے ان کی امداد کے لیے، تو وہ انشاءاللہ ہر کام کر سکتی ہے۔ پاکستانی کسی بھی موڑ پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ابھی تک کسی پاکستانی کا کوئی بیان آیا ہو کہ ہم فلسطین کو یہ امداد بھیج رہے ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ صرف ساتھ کہنے سے فلسطین کا ساتھ تھوڑی ہو جائے گا۔ جیسے انڈیا نے 32 ٹن ایڈ جو ہے وہ ایجپٹ کے راستے ان کو بھیجی تھی، ان کو امداد کی صورت میں، جس میں بہت ساری وہ میڈیسنز تھی، ڈریسز تھے، فوڈ تھا، لیکن پاکستان کی طرف سے ہمیں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں۔ جی بالکل دیکھنے کو مل رہا ہے یار،
अल खिदमत वहाँ पे जा रही है, सब कुछ कर रही है। अल खिदमत के नाम से एक तंजीम है जमात की, वो वहाँ पे सब कुछ कर रही है। वो इमदाद, हर तरह की इमदाद जा रही है सिर्फ अल खिदमत के प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा भी हैं जो ये प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है, लेकिन अल खिदमत है जो वो रेगुलर वहाँ पे मौजूद है। हम जो किसी को कह रहे हैं कि जंग को रोकने में कीमती रोल अदा करें, तो हम खुद क्यों नहीं किसी से कह के मतलब एक हम क्यों नहीं एक मीटिंग करते, हम क्यों नहीं इस जंग को रोकने में कीमती रोल अदा कर सकते? यार इसीलिए नहीं ना कर सकते क्योंकि हमारे उनसे ताल्लुकात हैं, अमेरिका से ताल्लुकात हैं, उन इनके रूस से ताल्लुकात हैं, अमेरिका से ताल्लुकात हैं, IMF से कर्जे वाली वही बात हुई ना। तो इस वजह से, दबाव की वजह से नहीं बात करते यार। मुल्क के हालात मजीद खराब होंगे, बस यही सोच है इनकी। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के हालात ठीक हो। थैंक यू सो मच। इंडिया अगर चाहे तो अपना किरदार अदा करके इस जंग को रोक सकता है, क्योंकि ये जंग दो मुल्कों के दरमियान में नहीं है, बल्कि ये कुफ्र और इस्लाम की जंग बन गई है। अगर इस जंग को ना रोका गया तो इससे ये खदशा लाहक है कि कहीं वो तीसरी ये आलमी जंग का सबब ना बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से इसराइल की सपोर्ट के अंदर पहले पीछे से अमेरिका खड़ा होने लगा था, इधर से फ़लस्तीन की सपोर्ट के अंदर दूसरे बहुत सारे ममालिक ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था कि हम लोग आ रहे हैं आगे। तो इस तरीके से अगर जंग को रोकने के लिए एक सद्देबाब करना चाहिए, और इंडिया के ऊपर अगर ये उम्मीद लगा लेना महज गलत नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वो इस वक्त यूरोपीय ताकतों के अंदर अपना एक डंगा बचा चुका है, और जो यूरोपीय कंट्रीज के अंदर एक बैनुल अक़वामी सतह पर जिसका एक चर्चा चल रहा है, और वो इस वक्त के अंदर दुनिया का जो है आलमी वर्ल्ड, जो कह लें कि आलमी वर्ल्ड का एक हिस्सा बन चुका है। और जो कंट्री आलमी वर्ल्ड का एक हिस्सा बनी हुई है, तो वो डेफिनेटली ये काम कर सकती है। अगर इसके ऊपर ईरान के वज़ीर आज़म का या मौलाना फजल रहमान साहब का अगर इसके ऊपर सोच है, तो वो यही सोच है कि ये होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर साफ-ज़ाहिर है कि ऐसा कितने दिन बर्दाश्त करेंगे। ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल की बात है, तो मुसलमान ऐसे-ऐसे ना निकलेंगे बाहर। जब मुसलमान घरों से निकलेंगे, तो इससे एक तो हर मुल्क का माहौल ख़राब होगा, फिर एक मुल्क दूसरे मुल्क के कह लें कि हदबंदियाँ करने के लिए उनके साथ जंगबंदियाँ शुरू करेगा। तो इस तरीके से ये पूरी दुनिया के अंदर आग भड़क उठेगी। तो पूरी दुनिया की आग को रोकने के लिए इस कह लें कि एक शोले को दबाने के लिए ये ज़रूरी है कि ये किया जाए। और मेरी राय तो यही है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं, तो ये अगर वो ये बात सोच सकते हैं, तो ये कम अज़ कम हमारी हुकूमत को ये बात सोचनी चाहिए। ये उनका पहला मतलब है, क्योंकि वो भी एक बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी आलमी कंट्रीज़ के अंदर उनका भी एक नाम है। पाकिस्तान कौन-सा एक आम मुल्क है, एक एटमी ताकत मुल्क है। तो इसको भी अपना किरदार, ये मौलाना का ये हक नहीं है कि ये मौलाना ही करें तो सारा काम बनता है। ये बाकी हमारे सियासतदानों का हक है। ये असल हमारे वज़राए जो हैं उनका हक है कि वो इस मामले को उठाएँ और वो इसको बैनुल अक़वामी सतह पर लेकर जाना चाहिए, और इसके अंदर अपना जो है एक अहम किरदार अदा करके इस मामले को इतना कि यानी कि करना चाहिए कि ताकि ये जंगबंदी रुक जाए। क्योंकि अगर ये जंगबंदी नहीं रुकती, तो हमें पिछले दिनों के अंदर ये कैसे चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, कभी अस्पतालों के ऊपर वो बमबारी कर रहे हैं, कभी मसाजिद के ऊपर कर रहे हैं, कभी वो कह लें कि स्कूल्स के अंदर कर रहे हैं। तो ये ऐसा-ऐसा फितना बढ़ रहा है, जंग बढ़ रही है। अगर ये जंग ऐसे ही चली तो खदशा भी है कि कहीं ऐसा कोई मामला ना बन जाए कि कोई एक कंट्री भी अपना एक मिसाइल तैयार करके वो छोड़ दे इनकी तरफ, तो नुकसान हो जाए। और ये खतरा है, और उस खतरे को देखते हुए अगर मौलाना ने ये बात की है, तो उनके ज़हन के अंदर ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात होगी। आपने बोला कि पाकिस्तान एटमी ताकत है। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत है, तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं अपना कीमती रोल अदा कर सकता? हम क्यों इंडिया की मदद लें? इसलिए कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, इनके दिल जो हैं वो इस वक़्त ऐसे बुज़दिल होके बैठे हैं कि इनको अपनी कुर्सी का खेल पड़ गया है। जैसे कि मैंने एक अपने बयान के अंदर पहले भी ये बात की थी कि जब तक ये कुर्सी का खेल नहीं खत्म होगा, हमें दूसरों की फुर्सत नहीं या किसी की तरफ आएगी। हमारे अपने मसाइब जो हम अपने हल नहीं कर सकते, क्योंकि हम ना, हमारा कुर्सी का खेल इतना है, हमें दौलत का नशा लगा हुआ है हमारे हुक्मरानों को। एक दौलत के नशे को लेकर कुर्सी के चक्कर में पड़कर
یہ اپنے ہی آپ کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، اور اگر یہ چاہیں تو میں نے یہ کر سکتے ہیں۔ کرسی کی بات آپ نے کی ہے، کرسی کی بات ایک طرف چھوڑتے ہیں، اگر کرسی کے معاملات کو بھی پاکستانی گورنمنٹ جو ختم کرتی ہے، پاکستان کے حکمران ختم کرتے ہیں تو وہ کوئی ایکشن لیتے ہیں، تو کیا آئی ایم ایف کی وجہ سے امریکہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ سوچنا، ہمیں ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں واضح فرمایا ہے کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ اگر پھر ہم نے اس کا مطلب ہے کہ دنیا ہمارے لیے عزیز ہے، آخرت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جھوٹا بنتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم کلمہ گو ہیں، تو ہمارا حق جو ہے وہ آئی ایم ایف نہیں ہے، ہمارا حق قبلہ اول ہے۔ تو ہمیں قبلہ اول کے اوپر سوچنا چاہیے، کسی اور کے متعلق نہیں۔ آپ نے بولا ہے کہ مولانا نے اگر یہ بات سوچی ہے تو وہ بالکل درست سوچی ہے، اگر انہوں نے کوئی بات درست کی ہے بالکل۔ تو اگر مولانا صاحب اب آ کر کہہ سکتے ہیں کہ نریندر مودی کو یہ سوچنا چاہیے، نریندر مودی یہ کر سکتے ہیں، تو کیا مولانا صاحب کے پہلے بیان کرنا چاہیے کہ ہندو کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، پھر اس وقت بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے؟ نہیں، ہندو دیکھیں، یہ مولانا نے بات اپنے پاس سے نہیں کی، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا۔ اگر قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن نے اگر کہا ہے تو یہ بات سچ ہے، اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اگر مسلمان کا دوست ہوتا تو کیا یہ پاکستان کے اندر سلابے اتنے ریلے آتے؟ اگر پاکستان کا یہ دوست ہوتا تو کیا پاکستان کے اندر اتنا بحران پیدا کرنے کے لیے یہ کوششیں کرتے؟ اگر یہ اتنے ہی پاکستان کا ایک ہمسایہ ملک ہے، پاکستان کا ہمدرد ہوتا تو کیا پاکستان کے اوپر اپنے حملے کرواتا؟ نہیں کرواتا۔ کروا کیوں رہا ہے؟ یہ اپنا اس بات کے اندر کردار ادا کر رہا ہے کہ ہم کفر ہیں، یہ مسلم ہیں، اور یہ کفر اور مسلم کی جنگ بنی ہوئی ہے۔ تو ایسے تو انڈیا میں بھی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، لیکن ان مسلمانوں کی حالات کیا ہو رہے ہیں؟ وہاں پر جو ایک مسجد ہے، پچھلے دنوں کے اندر اس مسجد کے اندر کیا حالات ہوئے ہیں ہمارے سامنے ہے یہ سارا۔ اس مسجد کو شہید کیا گیا، وہاں پر کیا ہے کہ جو انہوں نے لائبریری بنانی ہے، کبھی وہاں پر گردوارہ بنانا ہے، کئی وہاں پر مندر بنانا ہے۔ مسلمانوں کو کھلے عام آزادی کی ایک جو ہے وہ عبادت کرنے کی وہ اختیار دیتے ہیں، لیکن اختیار کو بھی دباتے بھی خود ہی ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی جب کوئی اسلامک فیسٹیول ہوتا ہے، جیسے عید ہو گیا، رمضان ہوگی، عید الفطر ہو گئی، عید الاضحیٰ ہوگی، ٹھیک ہے، جب بھی کوئی ایسے تہوار آتے ہیں تو ہر جگہ چھٹیاں ہوتی ہیں، چھٹیاں دی جاتی ہیں 4 سے 5 کہ آپ لوگ اپنے تہوار انجوائے کرو۔ جب کسی ہندو مذہب کا کوئی تہوار آتا ہے تو کوئی چھٹی نہیں دی جاتی، تو ہم لوگ بھی تو ان کو کوئی تہوار نہیں منانے۔ نہیں، ہم نے ان کے تہواروں کے اندر جو ہے ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ جو چیز آتی ہے کہتے ہیں کہ عیسائی مذہب کو اگر روکا جاتا ہے، عیسائیوں کو تو چھٹی نہیں دی جاتی، نہیں دی جاتی ہے۔ اگر ان کا تہوار آتا ہے 25 دسمبر کو اپنا بڑا دن مناتے ہیں، اس دن ان کو چھٹی ملتی ہے، وہ آزادی سے اپنا تہوار مناتے ہیں، اور اس دن جو ہے پاکستان کے ہم مسلم کو چھٹی نہیں ملتی ہے، حالانکہ مسلم دفاتر کھلے ہوتے ہیں لیکن ان کو چھٹی دی جاتی ہے۔ کیوں دیتے ہیں؟ کہ وہ اپنا تہوار بخوشی منا سکے۔ تو اس کے اندر تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہاں یہ چیز ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر مسلم آزادانہ عبادت کر سکتے ہیں، عیسائی اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اس طریقے سے انڈیا کے اندر مسلمانوں کو آزادی نہیں ہے۔ اگر ہم اب کی بات کریں مولانا فضل الرحمان کے بیان کے بعد، ایران کے وزیر اعظم کی بیان کے بعد، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے اپنا جنگ بندی میں کوئی قیمتی رول ادا کر سکتا ہے یا امریکہ کوئی قیمتی رول ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پچھلے دنوں کے اندر ایک بات 2-3 دن سے گردش کر رہی ہے کہ امریکہ نے ایک بات کی ہے جی، اسرائیل کو تیار کیا ہے کہ آپ 4 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کر دیں، ایک دن میں 4 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کر روک دیا کرے، اس کے بعد پھر لگے رہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تو خود چاہتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے ہمارا قبلہ اول جو ہے اس کو تباہ کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کی جان ہے وہ۔ فلسطین جو ہے وہ ہمارے انبیاء کا ایک کہہ لیں کہ ان کی رہائش گاہوں کا، ان کے مزارات کا وہ ایک ایسا خطہ ہے کہ جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، معنی رکھتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کو، وہ ہمارے خطے کو ہم سے چھین کر وہ اپنے کفر کی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے تو میرے تو ذہن میں نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی امریکہ
या इंडिया इसको रोकने की कोशिश करेगा, बल्कि वो तो चाहते हैं कि ये खत्म हो, फलस्तीन किसी तरीके से मिट जाए, क्योंकि वो अपनी ताकत को दुनिया के सामने एक नुमाइश करवा के रख रहे हैं। और सिर्फ मुस्लिम ही हैं कि जो इस वक्त के अंदर अपनी ताकत को, अपनी ज़मीर को दबा कर बैठे हुए हैं। सिर्फ आकर हल्की सी आवाज़ उठाते हैं, एक दो गलियों के अंदर, बाजार के अंदर आते हैं, जी फ़लस्तीन की जंग रोको, फ़लस्तीन की जंग रोको। तो ये ऐसे नहीं रुकने वाली। अगर रोकना है तो हमें इसके अंदर दो किरदार चाहिए। पहला इनएक्शन होना पड़ेगा कि दो जो चीज़ें मैं बात कर रहा था कि एक पहली चीज़ कि यूरोपियन जो है इनको इस मामले में को जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाकर इसको वहीं पर रोकना चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया की ये थोड़ा अर्सा पहले जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था, पाकिस्तान फिर उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हुआ, तो फ़ौरन से आलमी सतह पर ये बात उठी, उन्होंने फ़ौरन से दोनों कंट्रीज़ को एक रोक दिया था। वो जंगबंदी वहीं पर ख़त्म हो गई थी। इसी तरीके से अगर ये बात जो है अगर चाहें तो वो रोक सकते हैं, वो नहीं रोक रहे क्योंकि वो हमें एक तमाशा बना के दिखा रहे हैं कि देखते हैं कि मुसलमान क्या करते हैं। और इसलिए मुसलमान को अब हक बन गया है कि वो खुद उठे और उनको रोके। अब ये फरीज़ा उनका नहीं रहा, बल्कि ये फरीज़ा अब हम लोगों का बन गया है कि हम लोग आवाज़ ही नहीं, बल्कि अब वक़्त आ गया है कि हम अब अपनी जान को अपनी हथेली पर रख कर फ़लस्तीन के बराबर खड़े हों, ताकि इन कुफ़र की ताकतों को ये पता चल सके कि मुसलमान जो है वो इस्लाम की खातिर जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।